بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ ناظرین، جب سے پاکستان بنا ہے ہم لوگ بات سنتے ہیں ہر حکومت کی کہ جی ہم ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ ریفارمز میرے خیال میں اب تو ایک مذاق بنتا نظر آتا ہے، کیونکہ ہر حکومت صرف کہتی ہے اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ریفارمز کی اگر میں بات کروں، بہت سارے ریفارمز ہیں، لیکن ہر حکومت کی یہ کوشش، یہ نعرہ، یہ سلوگن ہے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے تھانے کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے۔ لیکن اس کا رزلٹ یہ ہے کہ نہ جانے کتنے آئی جیز آئے اور کتنے آئیں گے، لیکن ریفارمز نہیں ہو سکے۔ کیوں ریفارمز نہیں ہوتے؟ کتنے امپورٹنٹ ہے ریفارمز ایک عام آدمی کے لیے، کتنے امپورٹنٹ ہے ریفارمز حکومت کے لیے، اور کتنے امپورٹنٹ ہے ریفارمز ان لوگوں کے لیے جو ریفارمز نہیں ہونے دینا چاہتے۔ آج میں موجود ہوں ڈاکٹر سید کلیم امام، انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے ساتھ۔ سر تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم۔ سر سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کون سے ریفارمز کی آپ لوگ سارے بات کرتے ہیں؟ آپ آرٹیکلز لکھتے ہیں، ہم جب وہ آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ بڑے میجر ریفارمز ہونے چاہیے، لیکن ویری انفارچونیٹلی پچھلے 74 سال میں مذاق ہی اڑا ہے پولیس کے ریفارمز کا۔ قاضی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیمنٹ یو، یور از ون سچ پروگرام جو ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ویری ایجوکیٹڈ اینڈ یو آر ویری فیئر ان یور ideas and the assertions that you make, and you give others people also to give their perspective on the issue. جہاں تک آپ نے ریفارمز کی بات کی، جب تک انسان ہے زندہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرام دا پریمیٹیو ٹائم ہی ہیز بین ٹرائنگ ٹو ریفارم ہمسیلف۔ انسان پہلے کیسے تھا اور اب کیسے تھا، اس میں ایک مسلسل تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ ورلڈ آف ٹیکنالوجی اور دنیا کے باقی بہت سارے شعبے دیکھیں، پچھلے 10 سالوں میں جتنی تبدیلی آئی ہے یا 15 سال میں، اتنی تو شاید انسان کی پوری تاریخ میں شاید نہ آئی ہو۔ خاص طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے دیکھیں آپ، کہ اتنا بڑا ایک مزید شفٹ آیا ہے جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی آپ کو لگے گا یہ جادو ہے یا دیر سم تھنگ مسٹیریس اباؤٹ اٹ، کہ واٹس ایپ میں تصویریں آ رہی ہیں اور لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ ریفارمز بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہے کیا، آپ کیسے تھے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، اس میں مسئلے مسائل تھے، اور پھر سبسیکوئنٹلی آپ اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ جو پرانی کر رہے ہیں اس کو آپ کرتے رہیں گے، بہت سی چیزوں میں آپ نئی تبدیلی لانا چاہیں گے۔ آپ کی بات درست ہے کہ پولیس ایک ایسا شعبہ ہے جو ایک سب سسٹم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ میں لوگوں کا بہت واسطہ پڑتا ہے اس سے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے، کرائم ہوتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس پہ تو سارا برڈن پولیس پہ آتا ہے، انہوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، وچ از اے پریمیئر لا انفورسنگ ایجنسی جسے آپ کہہ لیں۔ جہاں تک ریفارمز کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ریفارمز تو پہلے دن ہی آنے شروع ہو گئے تھے۔ فار ایگزامپل سب سے بڑا ریفارم جو ہے وہ ہمارے فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے 1948 میں کراچی میں میٹروپولیٹن ایکٹ ایک پاس کرایا، جس کے تحت ان کا خیال تھا کہ جس طرح بامبے، کلکتہ اور باقی جگہ ایک میٹروپولیٹن پولیس سسٹم ہوتی ہے، سیلف گورنرنگ اور بہت سارے اس کے پاورز ہوتے ہیں اور بہت ساری وہ ڈیسیجنز آن اسپاٹس لے رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ تو دیٹ واز اے فرسٹ ریفارم ان پاکستان۔ سنس دین ڈیفینیٹلی بہت سارے ریفارمز آتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ بہت ساری تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں جو کہ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور بہت بہتری آئی ہے ان دا سینس کہ فورینزکس آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کا پیسہ آ گیا ہے، پولیس کو جو وردیاں تھیں وہ زیادہ ملنی شروع ہو گئیں، بجٹ پولیس کا انہانس ہو گیا، پولیس کی کوئی اسٹرکچر امپرومنٹ آ گئی، اور اس طرح فرق تو پڑا ہے۔ اور جس طرح آپ کہنے ہیں تقریباً 26 کمیشنز یا کمیٹیز یا اس قسم کی اور بھی بہت ساری کمیٹیز ہوں گی جو بنی اور وہ تبدیلی لائیں، اور فرق پڑا پولیس کے بہت سے کاموں میں۔ آپ جو سوال کرتے ہیں، جو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، وہ بنیادی طور پہ کالونیل مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کا وہ رویہ کیوں نہیں چینج ہو رہا جس میں وہی سمجھے کہ یہ لوگ ان کے اپنے ہی ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو ہونا چاہیے اور جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آج آپ سروے کر لیں، جو میں نے ایک لیٹسٹ اسٹڈی پڑھی ہے، اور آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑی شکایت کیا ہے پولیس سے، تو آپ 4-5 چیزوں میں اس کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ رویے کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم سے یہ بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا،
ہم موٹر وے والے کیوں مشہور ہیں یا دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں یا ہمیں سمجھا جاتا ہے ہم سلائٹلی بہتر ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا رویہ اچھا ہے اور لوگ عزت سے بات کرتے ہیں، چیلنج بھی کم ہوگا. لیکن دوسری آپ 3-4 ان سے آپ باتیں کریں گے نا تو کہیں گے جی پرچہ درج نہیں ہوتا، پولیس ٹائم پہ نہیں پہنچتی، پولیس ریکوریز نہیں ہماری کرا رہی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیئر سلوک نہیں ہوتا. یہ اس ٹائپ کی آپ بنیادی طور پہ جب ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا، آپ پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں، گیٹنگ اوے فرام دا کولونیلس مائنڈ سیٹ بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا سر. آپ نے ایک بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی بات، اور آئی ایگری ٹو اٹ. پہلے میں اگر فار انسٹنس لاہور کی بات کرتا ہوں، لیٹس کیپ اٹ سمپل. آپ آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں. پہلے لاہور میں ایک ایس ایس پی ہوتا تھا، پھر ڈی آئی جی ہوتا تھا. اب وہی ایس ایس پی جو لاہور ہے اب وہ سی سی پی او لاہور ہے اور وہ ڈیجیٹل آئی جی ہے. ان کے پاس ایک ڈی آئی جی آپریشن ہے، ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، ایک ڈی آئی جی سیکورٹی ہے، پھر 8-8 10-10 ایس ایس پیز ایس پیز اینڈ آل دیٹ. یہ ہیں جو یہ تو ہیرارکی ہوگی نا سر آپ لوگوں کی. اوپر گریڈز اپ ہو گئے، کندھوں کے اوپر اچھے بیچز لگ گئے اینڈ آل دیٹ. وہ بالکل ٹھیک ہے. جو ریفارم ہونا تھا اس نے تو ایک عام آدمی کی زندگی پہ امپیکٹ ڈالا تھا. اگر ایک عام آدمی کی زندگی میں آج بھی ایشو یہ ہے کہ پولیس والے بات نہیں سنتے، بدتمیزی سے بولتے ہیں، ہمارا پرچہ درج نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر ریفارم کہاں ہوا؟ بالکل. اگین جب آپ ریفارم کی بات کریں گے نا، اٹ ول بی اے پیکیج. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں اپنا گھر ٹھیک کرنے جا رہا ہوں. آپ دو ہی طریقہ ہے نا گھر ٹھیک کرنے کا، یا آپ ڈیمالش کریں گے اس کو اور نیا بنائیں گے، یا جو آپ کے پاس گھر ملا ہوا ہے اس کو رینوویٹ کریں گے. تو ریفارم از اے مور سارٹ آف اے رینوویشنز. ٹھیک ہے نا، آپ خالی ایک کمرہ یا کچھ چیزیں کرنے سے گھر آپ کا درست نہیں ہوگا، آپ کو مسلسل ساری چیزیں کریں گے. یہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹرکچر چینج ہوا، دیکھیں پولیس آفیسرز اور جب ہم بھی تھے ہم کہتے تھے کہ بہت زیادہ کام ہے، ٹائم نہیں ہمیں مل رہا فیملی کے لیے، شام کو ہم کہیں جا نہیں سکتے، ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے، بہت زیادہ برڈن ہے. تو پولیس آرڈر 2002 انہیں اسپیشلائزیشن کی. انہوں نے کہا چلیں آپ 10 کام کرتے ہیں نا، آج سے 2 کام یہ والا کوئی اور کیا کرے گا، یہ 3 کوئی اور کرے گا، یہ کوئی اور آپ یہ کریں گے. یہ انہوں نے ایک اسٹرکچر کیا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اسٹرکچرل ریفارمس اچھے آ گئے. ڈاؤن بلو کیا ہوا؟ ڈاؤن بلو جو لیڈرشپ اور ویریس ٹیئرز آف لیڈرشپ تھی، ان کا کام تھا ان لوگوں کی کیپیسٹی بنانا، ان کا کام تھا اسٹینڈ اپ کرنا، ان کا کام ہے مسلسل اورینٹیشنز کرنا، لوگوں سے کے ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کر کے جسے کہ ہم سے رابطے میں رہنا، اور روزمرہ کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس حساب سے اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی کو شفٹ کرتے چلے. ٹھیک ہے. کسی حد تک یہ ہوتا ہے، کسی حد تک ہوتا ہے، بہت حد تک آپ یہ کہہ سکتے چلے نہیں ہو رہا. اس میں بنیادی طور پہ مثلا ایک سوال ہم اٹھا لیں کہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی. سب سے پہلی بات یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں 8.5 سے 9 لاکھ کے قریب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، لیکن اگر برکنگ نہ ہو، انڈر رپورٹنگ نہ ہو اور سارے کیسز رپورٹ ہونے شروع ہو جائیں تو تقریباً آپ سمجھیں 20 لاکھ پرچے کٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کو ایسوسیٹ کرنا ہے پرجری اور فالس رجسٹریشن سے. آپ کا یہ پرچہ درج کروں گا، لیکن اگر آپ کا پرچہ جھوٹا ہوا تو 211 182 فالس رجسٹریشن آپ کے خلاف. بالکل ایسے. اگر آپ ان دونوں کو بیلنس کر لیں نا تو چیزیں بالکل درست ہو جائیں گی. ہو یہ رہا ہے کہ ہم پرچہ درج کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، پرچہ درج کرتے ہوئے ہم 2 دفعہ سوچ رہے ہیں، پرچہ درج کرنے کو ہوتا ہے کہ ایکسٹرا کام کرنا ہے، تفتیش، بہت سے آپ کو چیزیں کرنے کی جواب دہ ہونا پڑے گا. اور پھر ساتھ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جینوئن چیزیں، ہم وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی پرچے بہت سارے درست نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بات یہ ہے کہ پرچہ دیں ٹھیک اور ساتھ میں فوراً کارروائی کریں. آپ کو پتہ ہے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے فالس رجسٹریشن پہ بہت زیادہ انہوں نے زور دیا تھا کہ لوگ عدالتوں میں بھی اور بہت سی جگہ جا کے غلط بیانی کا حلف لے کے غلط بیان دے رہے ہوتے ہیں. تھانے میں بھی یہ ہوتا ہے پھنسانے کے لیے، ایک نے کیا تو 4 کے نام لے لیں. تو آپ کریں اور بعد میں اس کے خلاف کارروائی کریں، اس سے فرق پڑ سکتا ہے. سر آئی جیز اچھے لگے، بہت اچھے آئی جیز لگے. آئی جیز نے آر پی اوز بہت اچھے لگا دیے، آئی جیز نے ڈی پی اوز بڑے اچھے لگا دیے، اور ایک میسج دیا کہ ہم نے جی بیسٹ لگائی ہے لاٹ. لیکن آپ نے ایس ڈی پی او کرپٹ رہنے دیا، آپ نے ایس ایچ او کرپٹ رہنے دیا، اور آپ ایس ایچ او کو اور ایس ڈی پی او کو چینج بھی نہیں کر سکتے. تو ریفارم کہاں آئے گی؟ دیکھیں اگین قاضی ٹو بی فیئر دس از اے جنرل اسٹیٹمنٹ کہ ایس ایچ اوز کرپٹ ہیں اور ڈی ایس پیز کرپٹ ہیں اور لوور عملہ کرپٹ ہے. کرپشن اس ملک میں اتنی ہے جتنی سوسائٹی میں کرپشن ایگزسٹ کرتی ہے. وہی لوگ مختلف محکموں میں چلے جاتے ہیں، رہتے پھر وہ ویسے ہی ہیں. تو جو معیار آپ کا سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے، ویلیوز ایگزسٹ کر رہے ہیں، کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے، وہی ویلیو میڈیا میں بھی آئے گا، پولیس میں بھی آئے گا، باقی جو ادارے ہیں ان میں بھی آئے گا. پہلی بات تو یہ.
اب آپ نے جب ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے کہ یہ ادارے چلانے ہیں تو آپ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے. پہلے ہیڈ ہنٹنگ ہوتی تھی کہ آپ نے کہا جی اس کو رکھ لو, اس کو رکھ لو, جو پسند آیا اس کو رکھ لو. اب آپ نے کہا جی امتحان لے لو, امتحان لے کے آپ نے لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آئی جی, سب سے پہلے آئی جی اور اس کے باقی ویریس ٹیئرز آف آفیسرز کا یہ کام ہے کہ ان سے کنٹینیوس کیپیسٹی بلڈنگ ہو, ان کو نئی نئی چیزیں بتائی جائیں. فار ایگزامپل جب میں آئی جی اسلام آباد لگا تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آئی جی کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی آئی جی کی اورینٹیشن ہوتی ہے. تو وہ میرے پر ہنسنا شروع ہو گئے جو آپ کا سوال ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ قاضی جب جس دن اینکر لگے ہوں گے یا آپ کوئی نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں, آپ 4-5 لوگوں سے پوچھتے ہوں گے یار کوئی کتاب ہے, کسی نے ریسرچ کی ہے. بالکل ایسا. آئی جی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرے. دوسرا اس کا بہت بڑا کام ہے کہ گروم کرے. وہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے, جو ویریس ٹیئرس کی اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مسلسل گروم کرے, اس کو بتائے دیکھیں جی یہ اچھے کام ہوتے ہیں نا, اس سے یہ فائدہ ہوتا رہا ہے, یہ کام ان میں بالکل چھوڑ دینے. پرچہ نہیں درج کرنے والا سلسلہ, بدتمیزی والا سلسلہ, ریسورسز کا آپٹیمائز نہیں کرنا, طرفداری کرنا, فیئرنگ, ہم نے یہ نہیں کرنا. اور اس پہ کیپیسٹی بلڈ کرے, ساتھ میں اس میں اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئے, ساتھ میں ایکسٹرنل اوور سائٹس لے کے آ جائے, کمیونٹی کو انوالو کرے. ٹھیک. ایک اور ان کو کہہ جی آپ ہمیں چیک کرتے رہیں. یہ ایس ایچ او یا ڈی ایس پیز یہ جتنے ہیں یہ ہمارا کام ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شکایت ہے نا کہ کوئی ادارہ قائم نہیں کر رہا یا کوئی ادارے میں پرابلم ہے, اس کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. اگر پولیس میں کوئی شکایت ہے تو مجھ سے شکایت ہے لوگوں کو کہ میں نے شاید پراپر لیڈرشپ نہیں دی اور میں شاید پراپرلی کا. محکمہ اس لیے خراب نہیں ہے کہ صفائی خراب ہے, محکمہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ کام نہیں کر رہی, اور لہٰذا آپ نے لیڈرشپ کو بلڈ کرنا ہے. میں یو این میں رہ کے ہوں, سوری میں آپ کا سوال کا, کیونکہ میں بڑا پیشنیٹ ہو کے آپ کا پروگرام کرتا ہوں. میں یو این میں 5 سال رہ کے آیا. ہر سال مجھے 3 کورسز کراتے تھے, ہر سال, اور وہ پیسے لگاتے تھے. وہ کہتے تھے اس کو ٹرین کرنا ہے, یہ ہمارا لیڈر ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں ہم سب پولیس میں آتے ہیں, ہم سی ایس ایس کر کے آ جاتے ہیں, ہم سب کا ایک مزاج بندے. ہر بندے نے کمانڈ نہیں کرنا. ایک بندہ ہو سکتا ہے اتنا اچھا ٹرینر بن جائے, ایک بندہ ہو سکتا ہے اتنا اچھا سی ٹی ڈی کا کام کرے. ضروری کہ اس نے آئی جی بننا ہو, خواہش ہے آئی جی بننے کی, ٹھیک ہے نا. سب کوئی خواہش ہے 10 نمبر شرٹ پہننے کی جیسے میسی نے پہنی ہے, یا پیلے پہنتا تھا, یا اچھے کھلاڑی پہنتے تھے. سب نہیں پہن سکتے. رائٹ آؤٹ لیفٹ آؤٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, گول کیپر اتنا ہی امپورٹنٹ. صلاحیتیں آپ نے دیکھنی ہے. کیا سب ٹاک شو کر سکتے ہیں؟ کیا سب ٹاک شو بہت ہائی لیول کا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پولیس میں آپ نے چننا ہے کیریئر پلاننگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہو کین ایکچولی بی یور لیڈر. پوائنٹ آ گیا. سر آپ کا کیا خیال ہے بینگ این آئی جی پی, وہ افسران, ابھی میں تمام کو اس کیٹیگری کے اندر فال کر رہا ہوں, جن کے اوپر میجر پنشمنٹس ہیں, جن کی اے سی آرز کے اندر مینشن ہے, جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں, جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے, ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایز اے لیڈر, میں جیسے میں ہوں, میرے سے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, میں مے ناٹ فال ان دا ٹاپ کیٹیگری, سم ویری گڈ پیپل. دا جاب از ٹو ڈو یور جاب, اینڈ وچ از لائک اف یو کم ٹو نو کہ سم ون ہیز ڈن سم تھنگ, پٹ اٹ ان ٹو رائٹنگ, ٹیک اٹ اپ ایٹ دا ویریس لیولس. ایز این آئی جی میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں, نہ صرف پہلے تو اس کو سمجھاؤں, اور ایک ماحول کریٹ کروں کہ کولیگس اور کلچر ایک ایسا ہو کہ کوئی برائی نہ کر سکے. پھر بھی وہ کرتا ہے اس کو بلا کے سمجھاؤں, نہیں کرتا تو اس کو پوچھوں, پوچھنے کے بعد پھر بھی نہیں سدھرتا, انکوریجیبل ہے, اس کو سزا کے لیے ریکمینڈ کروں. آگے سزا نہیں ہوتی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. بالکل. تو میرے جو اپنا اورا ہے اور میرا اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ میری بات سنیں, میں جاؤں ہائیسٹ لیول پہ اور لوگوں کو بتاؤں کہ جی یہ نہیں کریں آپ. ہو سکتا ہے وہ مانیں, ہو سکتا ہے وہ نہ مانیں, لیکن میں کنٹینیوسلی کہتا رہوں. میں اگر خاموش رہوں صرف اس لیے کہ یار میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ کسی کا جاننے والا ہے, اس کے کہنے سے میری نوکری خطرے میں پڑتی ہے, دیٹ از ویئر دی پرابلم لائز. مجھے پتہ ہے یہ برا کام کر رہا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کسی سے اس کی تعلقداری ہے, لیکن میں کہوں گا چھوڑیں یار, اس سے پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے. دیٹ از ویئر دی پرابلم کو. ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ کمانڈر نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک. کمانڈر وہ جو کھڑا ہو جائے کہ جی اس نے کیا ہے, میں تو مسلسل کہتا رہوں گا اس نے کیا ہے, رزلٹ کتنا وہ اچیو کر رہا ہے, دیٹ از اندر تھنگ. ہیونگ کریج ٹو سے دیٹ اسپیڈ از اے اسپیڈ, دیٹ از. اچھا اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے ایسے افسران موجود ہیں جو بورڈ میں بولتے ہیں اور بہت سی جگہ بولتے ہیں, یہ بہت سے لوگ رہ بھی جاتے ہیں بورڈ میں, تو موجود ہیں نا لوگ, لیکن بہت سے لوگ پھر سرنڈر کر جاتے ہیں. ایگریڈ. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں, پولیس کا مقصد لا اینڈ آرڈر کو مینیج کرنا, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس
کو ہمیشہ سے یوٹیلائز کیا گیا ہے بائی دا گورنمنٹ، میٹ بی اینی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی پولیس کو اس کام کے لیے کرو، فلانی جگہ پرچے کرو، فلانے کو پکڑو، یہ کرو وہ کرو. سو جو پولیس کا پرپز ہے جس کی وجہ سے پولیس ملائن ہوتی ہے، دیٹس بیسیکلی انڈوئنگ وچ پولیس ڈز آن ایڈوائز، آن آرڈرز، آن واٹ ایور یو کین سے آف دوز ہو آر ان پاور. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ اسی لیے تو یہ جو میجر ریفارم ہوا ہے 2002 میں، جو 4-5 باتیں اس میں کہی گئی ہیں کہ جب کوئی ایسا سینیریو بنے گا تو اس کیا بنے گا، اور اس کے رسپانس یا اس کے جواب میں آپ کیا کر سکتے ہیں، یا اس ایشو کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. نمبر 1 واس کہ آپ پراپر اپوائنٹمنٹ کریں، ایک پراپر اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہو. نمبر 2 اس کو آپ ٹینیور دیں. نمبر 3 جو ہے آپ اس کو ریسورسز دیں. آپ نے 4-5 چیزیں رکھنی ہیں. اس کے رکھنے سے اس کو تھوڑی سی نا سیکیورٹی ملے گی، اینڈ دین ہی مائٹ اسٹینڈ اپ اینڈ دین ہی مائٹ سے کہ میں تو سیکیور ان دا سینس، بٹ ہی از آلسو اکاؤنٹیبل ایٹ دا سیم ٹائم. یہ نہیں کہ وہ بالکل جسے آپ کہیں کہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرے گا. تو یہ پولیس آرڈر میں موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط کام کہہ رہا ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. کھڑا آپ نے خود ہونا ہے. دیکھیں نا قاضی، یہ دیکھیں کتنے مرضی آپ قانون بنا دیں، کتنے مرضی آپ رولز بنا دیں، ریگولیشنز بنا دیں، کھڑا آپ نے خود ہونا ہے. اور آپ کا سٹینڈ لینے کا یا پرنسپلی آپ کا کھڑے ہونے کی کیا 4-5 چیزیں ہوں گی. ایک آپ کی تربیت، ایک آپ کی ٹریننگ، ایک آپ سے گھر سے کیا سیکھ کے آئے ہیں، آپ کو دوست کیسے مل رہے ہیں، آپ انہیں کورسز کس قسم کے کر رہے ہیں، پھر جن لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو کتنا فیئرلی اسیس کر رہے ہیں. میں آج بھی بتاؤں، کوئی بھی اچھا کام کوئی کرتا ہے نا، لوگ بڑا سراہتے ہیں. یہی سپاہی ہے، یہی ایس ایچ او ہے، یہی افسر ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے. دوسری آپ نے بات کی لا اینڈ آرڈر کی. دیکھیں پولیس تو اوور دا ایئرس اتنا اچھی ہوتی چلی گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر تو بہت اچھے ہینڈل کر لیتی ہے. پولیس کی اصل پرابلمس جو اب اصل آ رہے ہیں نا، وہ پولیس اسٹیشن ورکنگ پہ کیسے اپنے آپ کو آپٹیمائز کرے. کیونکہ یہ جو بیسک یونٹس ہیں لائک پولیس اسٹیشن یا ہیلتھ کے یا ایجوکیشنس کے یا کسی اور محکمے کو اٹھا لیں، وہاں ایک بڑی چیلنج ایگزسٹ کرتی ہے بیکاز فائنڈنگ دا رائٹ پرسن اوور دیئر، بینگ ایبل ٹو سسٹین دیم ان دیٹ ایریا، بینگ ایبل ٹو گیو دیم ریسورسز. اگر چھوٹے یونٹس آپ ہر جگہ نکال لینا، ہمارا تو چلیں ایس ایچ او ہے، لیکن بیسک ہیلتھ یونٹ بھی ہے، ایجوکیشن کا بھی ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بھی کوئی ہوں گے، وہاں چیلنجز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک سر، آپریشن موسٹلی جو آپریشن کا ہے، وارڈن واچ اینڈ آل دیٹ، روکیز والا کام ہے اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے. اور دوسرا جب تھانے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن آتی ہے. انویسٹیگیشن کا جو کسٹمر ہے، جو آپریشن کا کسٹمر ہے وہ ہے گورنمنٹ، اور جو انویسٹیگیشن کا کسٹمر ہے وہ ہے پبلک، ایک عام آدمی. سو پبلک جو ہے اس کا ایشو ابھی بھی وہیں پر ہے. اس کی انویسٹیگیشن آج بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ایک آئی او کے پاس 25 کیس پڑے ہوئے ہیں اور اس کو اس کا بجٹ آج بھی نہیں ملتا. وہ انویسٹیگیٹ کہاں سے کرے؟ اس کے بعد پھر وہ مدعیوں کو کہتا ہے کہ گاڑی بھی تمہاری، پیٹرول بھی تمہارا، آنا جانا بھی تمہارا، کھانا بھی تمہارا، اور پھر ہم تمہارا کام کریں گے. سر اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بجٹس ہیں، فائنانس ہے، سب کچھ ہے، اور کلیم بھی کیا جاتا ہے جی حکومتیں 100% نہیں دیتی، 50% دے دیتی ہیں، لیکن اس کی صحیح ایٹ پولیس اسٹیشن لیول کے اوپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. کیوں؟ اوور دا ایئرز دیکھیں نا، پہلے تو تھانے میں پیسے ہی نہیں تھے. بالکل ٹھیک. ایک ریفارم یہ آیا کہ تھانے میں پیسے ملنے شروع ہوئے، انویسٹیگیشن کا بجٹ اب آ جاتا ہے اور خاصا بجٹ ہوتا ہے. اب جو اس میں مسئلہ ہے کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اور اس کا ڈیو پروسیس کیسے فالو کرنا ہے، یہ ایک ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے. تو اس میں یہ کہ آپ ارنیسٹ منی رکھتے ہیں، جہاں لیڈرشپ اچھی ہے وہی مینیج کرنے میں کامیاب ہوئی، جہاں کوئی پرابلمس آ رہی ہے وہ نہیں کر رہی. بیسیکلی تو اب پیسہ ملتا ہے انویسٹیگیشن میں. دوسرا یہ کہ ڈویژن آف ورک کر دیا انہوں نے پولیس اسٹیشن لیول پہ، یا انہوں نے ڈسٹرکٹ یا رینج لیول پہ آپ کہہ لیں کہ جی انویسٹیگیشن ونگ ہی الگ ہوگا اور آپریشنس کا کام ہی الگ ہوگا. لیکن بہت سی جگہ ابھی جا کے مرج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل سندھ میں آپ دیکھیں، اگر آپ کراچی چلے جائیں تو انویسٹیگیشن اور آپریشنز الگ الگ ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ رورل میں چلے جائیں گے تو وہاں اس طرح کا ڈویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. شاید آپ کہیں کہ وہاں کام کم ہے، شاید آپ کہیں کہ نہیں یہ مینیج کر سکتے ہیں. پھر ایک کلچر ہے جو آپ بات کریں جو ہم نے نکلنا ہے. پولیس والوں کا یہ خیال ہے کہ اگر تھانے میں میں صرف آپریشنس کی ڈیوٹی کروں اور میں تفتیش نہیں کر رہا تو پھر تو میں تھانے دار ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تھانے دار تو وہ ہے کہ پرچہ بھی کروں اور تفتیش بھی کروں اور سارا کچھ کروں. تو دی کویشچن از کہ انویسٹیگیشن کو آپ نے امپروو کرنا ہے. لیکن میجارٹی آف دا کیسز اینڈ میجر آف دا کیسز آر سالوڈ
بیکاز اس پہ اتنا فوکس ہو جاتا ہے. وہ انویسٹیگیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی تھانے یا انویسٹیگیشن لیول پہ ہو رہی ہے, ایکچولی آئی جی اس کی انویسٹیگیشن بالکل ایسے تو وہ ریزالو ہو جاتا ہے. ٹھیک. جب وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹ اس میں ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن ایک نارمل ڈیو پروسیس ہونا چاہیے نا, کہ کسی کی بھی تفتیش اگر آئے وہ شخص اتنا معیاری ہو. تو اگین سوال آ جائے گا کہ آپ نے معیاری بڑھتی کی ہے کہ نہیں کیا ٹھیک ہو, تربیت آپ پراپر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں, اور ٹھیک ہے فنڈس بھی دے رہے ہیں, باقی بھی اس کو چیزیں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. مثلا وہ کتنی فائرنگ کرتا ہے, مثلا اس کو کتنے آپ گیجٹس دیتے ہیں اس کے اکوپمنٹس کے لیے, فورینزکس میں اس کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے, بر وقت رپورٹ مل رہی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگ ایک ابھی آئی صاحب نے بات کی ہے سندھ کی اور پنجاب کی. سندھ اور پنجاب کا ہی میجر ایشو ہے, اور ایک روٹیشن پالیسی بھی ہے جس پہ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 20-20 سال سے ایک صوبے میں اور وہاں سے جاتے نہیں. آئی جی صاحب سے بھی پوچھیں گے انہوں نے کیا روٹیشن پالیسی کی ہے یا صرف 5 دفعہ انسپیکٹر جنرل ہی رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا سر, ابھی آپ بات کر رہے تھے, میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہا تھا سر, پنجاب میں آپ آئی جی پنجاب بھی رہے, آپ آئی جی سندھ بھی رہے, 5 جگہوں پر آپ آئی جی رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہاں کا تھانہ نہیں ٹھیک ہو سکا. آپ نے بھی کوشش کی ہوگی, باقی کے بھی جو آئی جیز آئے انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی سوائے 1-2 کے, لیکن تھانے کو شاید کوشش کے باوجود بھی ٹھیک کرنے سے آپ لوگ قاصر رہے. یہ ایک الزام ہے جو تمام وہ لوگ جو آئی جی پنجاب اور آئی جی سندھ رہے ہیں ان کے اوپر ہے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سی آن دیٹ؟ دیکھیں بات آپ کی درست ہے. جو اربن تھانے ہیں اس میں تو خاصے حد تک جو ہے آپ سمجھیں کہ تبدیلی تھوڑی سی آ گئی ہے, کیونکہ آفیسرس کا ریگولر وزٹ ہوتا ہے اور نظر بھی وہ آتے ہیں اور لائم لائٹ میں ہوتے ہیں. لیکن رورل ایریاز کے اور کچے کے علاقے کے تھانے کی ابھی بھی شاید وہ اس طرح حالت نہیں درست, اور غالباً وہاں کوئی جانا بھی نہیں چاہتا. چیلنجز بھی زیادہ ہیں. بالکل یہ اب ایک ایسا شعبہ ہے, ایسا ڈومین ہے, لاٹ نیڈس ٹو بی ورک نیڈس ٹو بی ڈن. But again, the entire responsibility doesn't fall on anyone else but on the leadership. True. ٹھیک ہے نا, کہ لیڈرشپ جو ہے اس نے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل بہت سے آئی جیز آئے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے کہ انہوں نے اسٹرکچر ٹھیک کیا, فیسلٹیز دی, گاڑیاں دینی شروع کی, لیکن ریسورسز کا ایک کرنچ ہے. آج بھی ایک تھانے میں غالباً رورل کے تھانے میں 1 یا 2 سے زیادہ گاڑی نہیں ہوتی. بالکل. اور اسی طرح ایس ایچ او بھی اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور پک اینڈ ڈراپ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ کرائم سین بھی وزٹ کر رہا ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, اس میں لوگ بٹھا کے وہ جا کے روڈ بھی کلیئر کراتا ہے. تو ریسورسز کا بھی ڈیفینیٹلی کرنچ ہے. تھانہ اگر آپ ٹھیک کرنا ہے آپ نے, تو تھانے کے بہت سے سارے آپ نے کام کرنے ہیں تھانے کو ٹھیک کرنے کے لیے. جہاں وہ آپ نے وہ کچھ کام کیے ہیں وہاں آپ تبدیلی نمایاں طور پہ دیکھ رہے ہیں. رپورٹنگ سینٹرز بن گئے, اس کے ساتھ فیسیلیٹیشن سینٹرز بن گئے. پنجاب میں تو ہر تھانے کے ساتھ ایک فرنٹ رپورٹنگ ڈیسک بھی بن گیا. تو جہاں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی چیزیں آپ نے کی, تھانہ کیسا ہونا چاہیے, تھانے کے مسائل کیا ہیں, تھانہ کیسا ہو سکتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اس میں بنیادی طور پہ آپ کو 6-7 چیزیں لازمی کرنی ہیں. جس اس کا اسٹرکچر اچھا کرنا ہے, تاکہ اس کے جو واش رومز ہیں, اس کے بیرکس ہیں, اس کے رپورٹنگ سینٹرز ہیں, بیٹھنے کی جگہ, اس کا جو لاجسٹکس ہے وہ آپ ساری پوری کریں. اس کے جو اسٹیشنری فرنیچرز ہیں وہ آپ کو لک آفٹر کرنا ہے. اینڈ فائنڈنگ پیپل رائٹ پیپل ٹو بی پوسٹڈ اوور دیئر, ٹینیور رکھیں, ان کی ٹریننگ کریں. ساتھ میں اس علاقے میں جو کرائم جس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے روٹ کازز آئیڈینٹیفائی کریں, کمیونٹی پولیسنگ کریں, تاکہ آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو پراپر بجٹ دینا ہے. اچھا بہت سی جگہ یہ ہوا ہے, جیسے سندھ میں تھا کہ انہوں نے تھانوں کو باقاعدہ بجٹ دے دیے, اس کو انہوں نے ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر بھی بنا دیا بہت سی جگہ. پھر یہ مسئلہ آتا تھا کہ اس کو ہم نے اکاؤنٹس کی بھی ٹریننگ دینی ہے, اس نے چور ڈاکو کو بھی پکڑنا ہے, پھر اس نے اپنی آڈٹ اور جو ہے فنڈنگ کے حساب سے پیسہ خرچ کرنا ہے. تو کچھ خوش ہوتے تھے, کچھ خوش نہیں ہوتے تھے, تو وہ بھی ایک چیلنج آ گیا. اس کو گو کے ایک ڈیزگنیٹڈ آدمی ملتا تھا. تو تھانے کو ٹھیک کرنے کے لیے 7-8 چیزوں کی ضرورت ہے, اور اگر تھانہ ٹھیک نہیں ہوا نا, ہم ذمہ دار ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور ہم اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے تھانہ کہ ہم اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں, اینڈ وی گو آفٹر دیم. اور لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تھانے ٹھیک کیے ہیں بہت سی جگہ, اور ہو رہے ہیں تھانے ٹھیک. سر کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ بینگ آئی جی پی, آپ میں نے دیکھا ہے آپ پورا پاکستان وزٹ کرتے رہتے ہیں, اینڈ آل دیٹ وچ از ویری گڈ تھنگ, ہونی بھی چاہیے. کتنا امپورٹنٹ ہے ڈی پی اوز کے لیے, آر پی اوز کے لیے تھانوں کا وزٹ کرنا؟ وائی؟ بیکاز بہت سارے ایسے ڈی پی اوز تو شاید مہربانی کرے چلے جائیں, بہت سارے آر پی اوز ہم دیکھتے ہیں ایسے, دوز ہو ڈونٹ فیل لائک کہ مجھے تھانے میں نہیں جانا چاہیے. دے ہیو دس بلاکیج
کہ نہیں جی RPO کا کیا کام ہے, ایک DIG کا کیا کام ہے, تھانے وزٹ کریں, وہ SDPOs کر لیں, DPO کو کر لینا چاہیے, ایک میرا ڈر رہنا چاہیے. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں آڈٹ اینڈ انسپیکشن جو ہے وہ سینئر آفیسر کی ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری. جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ تھانے وزٹس کریں, اس میں 2-3 آرگومنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ان کے کام میں انٹرفیئر کریں گے. اچھا کچھ لوگ تھانے میں جا کے تھوڑی دیر اپنے آپ کو SHO سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, ایز اے سینئر آفیسر جب آپ وہاں جاتے ہیں, آپ کا پرنسپل جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں. ایک پرانا کلچر تھا جب بہت زیادہ وزٹس آپ نے کرائیں, جاتے ہی افسر معطل کر دیا کرتا تھا لوگوں کو, جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ تھانے میں کیا ہوتا ہے. اس کا کام ہے کہ سارے سال ایسی ایکٹیویٹی کرے, ایسے پلاننگ کرے کہ تھانے میں وہ چیزیں نہ ہوں جو اس کو پتہ ہے کہ ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ جائے تو ان کی مدد کرے اور ان کی پرابلم سنے, ان سے بات چیت کرے, ان کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں سے بھی ملے اس علاقے میں. اور جب وہ جا کے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے, وہ تبدیلی لا سکتا ہے اس کے اندر. وین یو وزٹ, فار ایگزامپل میں ایز این IG سندھ میں تھا یا پنجاب میں, تھانے جاتا تھا, اور جب میں جاتا تھا میں ہاتھ ملاتا تھا, میں کہتا تھا ویل ڈن, کیا حال ہے, ٹھیک ہو. وہ آگے سے کہتا تھا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں دیکھتا تھا کہ اس نے کوئی غلط کام بھی کیا ہوا ہے, کسی کو بٹھایا ہوا ہے, تو میں اس کو ڈانٹتا تھا اور ریلیف دیتا تھا اور انشور کرتا تھا کہ بعد میں سبسیکوئنٹلی ضرور اس کے خلاف ایکشن ہو. لیکن میرا کام تھا اس کو موٹیویٹ کرنا. ہمارا کام بڑا مشکل ہے قاضی. دیکھیں ہم سارا دن جو ہے نا ڈیڈ باڈیز دیکھتے ہیں, ہم سارا دن جو ہے نا سورو دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو رپورٹنگ تھانے میں ہوتی ہے اس سے کتنا امپیکٹ پڑتا ہے, ٹراما پڑتا ہے. مثلا میں نے کرائم سین وزٹس کیے جہاں میں نے 7 بچے دیکھے کہ جو باپ نے ہی ان کو ذبح کر دیا. تو میرے لیے بڑی تکلیف, میں انسان ہوں, میرے لیے بڑی تکلیف دہ سین ہوتا ہے. یہی SHO ASI سپاہی دیکھتا ہے, ان کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آپ نے ان کی سائیکالوجیکلی ان کی تھراپی کرنی ہے تاکہ وہ اس چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. ہمارے یہاں اسپتال میں ڈاکٹرز بہت گھبراتے ہیں, بلکہ انفیکٹ CSS میں جو بہت سے میرے دوست تھے جو آئے, میں نے کہا یار آپ تو اچھے ڈاکٹر تھے, KE کے پڑھے تھے, آپ نے چھوڑ کے آ گئے. یار ہم سے یہ درد دیکھا نہیں جاتا, ہم ایمرجنسی. تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر دوسرے کے درد کو سمجھ کے اس کی مدد کرنا. لیکن تھانہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, بہت سی جگہ ٹھیک بھی ہوا, لیکن ابھی بہت زیادہ اس میں کام ہونا ہے. اور اگین اس لیے کام ہونا ہے کہ لیڈرشپ نے سٹینڈ کرنا ہے. میں دیکھیں مثلا میں سندھ میں گیا یا باقی جگہ گیا, میرا پورا یہ کام ہوتا تھا کہ میں DPO کو DIGs کو ٹینیور دوں. لیکن اگین دیکھیں جسٹ فار دا سیک آف این اکیڈمک ڈسکشن, SSP جو تھا وہ SHO کو ٹینیور نہیں دیتا تھا. ہم کہتے تھے آپ پالیسی بنائیں, جس کو لگانا ہے سوچ سمجھ کے لگائیں, سال تک لگائیں. اس کو ہٹانا ہے تو دوبارہ 2 سال تک نہ لگائیں, اور اس کو ضرور اس کو پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیوں ہٹایا. لیکن ہمارے یہاں وہ پریکٹسز چل رہی ہیں, لوکل انفلوئنس ہوتا ہے, لیڈرشپ جو ہے سکم کر جاتی ہے بعض دفعہ. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ایوری بڈی کانٹ کمانڈ بیسیکلی, اونلی دوز پیپل ہو کین کمانڈ دے شوڈ بی گیون. بھائی ہر بندہ سمیع اللہ کی طرح تو نہیں بھاگ سکتا بال لے کے, کلیم اللہ, یو نیڈ دوز پیپل بیسیکلی. سر آئیڈینٹیفائی دیم. ایوریج, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, یہی میرا اگلا کوشچن بھی ہے. ایوریج ٹینیور آف این SHO 3 مہینے بھی نہیں ہے, 3 مہینے بھی نہیں ہے. میں تھوڑا سا پولیس ریفارمز پہ اور ان پہ بات چیت کرتا رہتا ہوں. میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ 3-3.25 سال میں پنجاب کا 7واں IG لگا ہے, اور ایکسیپٹ دین ایک آدھے کے باقی سب نے کوشش کی, ڈیلیور کیا, اس ساری چینجز کی بات بھی کی, اس کو کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی, بٹ دے ور ناٹ سکسیزفل. سو اگر ایک SHO, میں بات کر رہا ہوں تھانے کی, ایک ASI, ایک انچارج انویسٹیگیشن, جب دیکھتا ہے کہ میرا کمانڈر جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے ہے, وہ 6 مہینے ہے, اس سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اب یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فلانے کو لگانا ہے, پہلے پوچھ لیں لگائیں نہ لگائیں. سر از دس ہاؤ دا پولیس ول گرو؟ 6 لاکھ کے قریب پورے پاکستان کی پولیس فورس ہے, سو مطلب دس از دا میسج وچ وی آر گیونگ کہ دس از ہاؤ وی ریٹ یور کمانڈرس. دیکھیں جہاں تک ٹرانسفر پوسٹنگ کا سوال ہے وہ تو بیسیکلی گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن لیٹس کم ٹو دا سیکنڈ پیرا. بات یہ کہ جب آپ لگ جائیں, چاہے آپ 3 مہینے کے لیے لگے, 6 مہینے کے لیے لگنا تو آپ کو 3 سال کے لیے چاہیے, بات درست ہے آپ کی. لیکن جب بھی آپ 3 مہینے کے لیے لگیں تو آپ 3 مہینے میں اتنا کام کر کے دکھائیں کہ لوگ آپ کو یاد کر کے جائیں. زندگی کا پتہ ہے, زندگی کا کوئی ٹینیور ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے سال رہیں گے, 3 سال رہیں گے, 60 سال. پاکستان میں اوسط عمر 65 سے 70 سال. 70 سال بعد یو ول ناٹ بی دیٹ پروڈکٹیو ایز اے ہیومن میں بھی, کہ آپ کام کرنے کا دل نہیں چاہے. تو جہاں لائف کا نہیں پتہ,
وہاں سبسیکوینٹلی ٹینیور کی جب آپ بات کر رہے ہیں, ٹینیور ہونا چاہیے. میں ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم کوالیفائنگ فردر کہ جتنا عرصہ ہے, چاہے آپ 6 مہینے رہے, سال رہے, آپ کیسے رہے, جس طرح کہتے ہیں نا شیر کی ایک دن کی زندگی, تو آپ رہے کیسے, کیا آپ اس 3 مہینوں میں بھی کوئی تبدیلی لا سکے, بہتری لا سکے, میسج کیا کہ نہیں کیا آپ کا, آپ کو دیکھنے سے لوگوں کا کام کرنے کا دل چاہا کہ نہیں, آپ کو دیکھ کے تھوڑا ٹھیک ہونے کا دل چاہا کہ نہیں. انسان کو دیکھیں آپ نے بریڈل کرنا ہے, رین ان کرنا ہے, 10 میں سے 7 کام اس سے اچھے کروانے ہیں. اور کسی آرگنائزیشن میں بھی صرف 5-10% لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, باقی کو آپ کو کروانا پڑتا ہے. یہ لیڈرشپ کرے گی. اگر وہ 3 مہینے کے لیے بھی آئے نا, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یو ڈونٹ نو ویدر آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دی ادر ڈے irrespective آف دا ٹینیور, بٹ ٹینیور شوڈ بی گیون. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ونس یو آر ان دا ٹیم, چاہے میں 2 بال کھیلوں, چاہے میں 1 اوور کراؤں, بہت اچھا کراؤں. سر ود دس اسٹیٹ آف مائنڈ, اف اینی پرسن ڈزنٹ ایون نو کہ میں نے 2 مہینے رہنا ہے, میں نے 3 مہینے رہنا ہے, ڈو یو تھنک ہی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور؟ جب اس نے ایک ٹیم اپنی بنانی ہے, اس نے اس ریفارم کو لے کر آنا ہے, اس نے ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, ود دس اسٹیٹ آف مائنڈ, بی ویری آنیسٹ, ڈو یو تھنک any IG or anybody can work like that? نہیں, آئی ایگری وتھ یو. میں تو پہلے سوال پہ بھی ایسے ایگری کر گیا کہ ٹینیور ہونا چاہیے اور اس کو پورا وقت دینا چاہیے, اور جب بھی آپ کسی کو لگائیں سوچ سمجھ کے لگائیں, اور جب لگائیں آپ اس کو بتائیں بھئی ہم آپ کو لگا رہے ہیں, آپ کیا ویلیو ایڈ کریں گے آرگنائزیشنز میں, اور پھر اس کو بتائیں اس آرگنائزیشن اس میں 4-5 چیزیں جو چیلنجز ہیں, اس کو آپ کیسے اوور کم کریں گے, ذرا اپنا پلان دیں. اور پھر مسلسل کوارٹرلی, ہاف ایئرلی یا ایئرلی پوچھیں بھائی آپ نے مجھے کہا تھا, آپ ذرا کوانٹیفائی کر کے بتائیں آپ کہاں پہنچیے. تو میں بالکل آپ کو ایگری کر رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے میچ میں 1 ہی اوور مل گیا ہے, میں اتنا اچھا اوور کراؤں کہ مجھے دوسرا اوور ملے ہی. آئیڈیلسٹک اپروچ. یو ہیو ٹو سی ایٹ دا برائٹر سائڈ آف دا تھنگس. کیا جو ہم IGs پنجاب میں رہے یا کہیں اور رہے اور پھر ٹرانسفر ہو گئے, ہماری زندگی ختم ہو گئی؟ نہیں, سو مچ ٹو ڈو ان لائف. میں اپنے افسروں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب پولیس آفیسر بنے, یو آر دا پولیس آفیسر فور 8 to 9 hours, اینڈ ڈیورنگ دیٹ 8-9 hours واٹس ایپ سے دور رہیں, اپنا کام کریں اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور آپ سارے کام, میں پنجاب میں اور سندھ میں 9:30 بجے قریب 9:30 دفتر جاتا تھا, میرے 4:30-5 بجے کام ختم ہو جاتا تھا. 2 دن میں ٹورنگ کرتا تھا اور سب سے جا کے ملتا تھا. شام کو میں ٹینس کھیلتا تھا. میں اپنے لوگوں سے کہتا تھا کہ اگر 8 گھنٹے بعد بھی آپ کوئی اور چیز نہیں کر رہے ریجوینیٹ کرنے کے لیے, اگلے دن آپ میرے کسی کام کے نہیں ہیں. بالکل ایسے قاضی آپ کام کر رہے ہیں اور شام کو آپ کتاب نہیں پڑھ رہے, آپ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے, آپ اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے, یو آر ناٹ اے نارمل پرسن. یہ نارمل پرسن ہے کہ 24 میں سے 25 گھنٹے آپ پولیسنگ کرتے رہیں, پھر ہر بندہ اس کو ملزم نظر آئے گا, ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا, تو آپ اس کو اسٹیج پہ دیٹ از. اب میں بار بار گھوم پھر کے آپ کو لا رہا ہوں کہ لیڈرشپ کا کام, لیڈرشپ ایٹ دا ویریس لیول. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور روٹیشن پالیسی پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. بڑا ایک عجیب سا ہم نے دیکھا, میں پنجاب کی اور سندھ کی بات کروں, تقریباً پچھلے کچھ پروگرامز میں سیکٹری اسٹیب وغیرہ اینڈ آل دیٹ دے ور دیئر اینڈ دا IGPs, ایکس IGPs, اینڈ میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 40 سے 50 پیس کے افسران اور تقریباً اتنے ہی پولیس سروس آف پاکستان کے. سر جنہوں نے, جو سندھ میں ہیں وہ سندھ میں ہیں, جو پنجاب میں ہیں وہ پنجاب میں ہیں, اور پنجاب میں تو ایسے بھی ہیں جو لاہور سے ہی باہر نہیں گئے اور وہ 22ویں گریڈ میں آنے والے ہیں. سر آپ IG سندھ بھی رہے ہیں اور آپ IG پنجاب بھی رہے ہیں. یہ جو ایک روٹیشن پالیسی ہے ان 2 سروس کو لے کر, پیس اور PSP, یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر سیکٹری اسٹیب کی بات ہی کوئی نہیں سنتا یا گورنمنٹ اس کو نہ کر دیتی ہے کہ جی ہمیں یہ اچھا افسر بہت ضروری چاہیے, تو پھر باقی ملک کو تو پھر کہیں اور چلے جانا چاہیے. اس میں آخری سیگمنٹ آپ کے جو کوشچن اس کو ٹیل کرتے ہیں, حال ہی میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ پروموشنز میں جو لوگ نہیں گئے نئی جگہوں پہ ان کو پروموٹ نہیں کیا, اوکے, اور بلکہ جو 2 سال پہلے بھی جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی تھی اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جانے کو نہیں گئے, ان کے خلاف بھی انہوں نے کارروائی کی اور ان کو پروموٹ نہیں کیا. ایک تو یہ آ گیا. دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ ان اے لانگ رن. ٹیکنیکلی تو دا آرگنائزیشن شوڈ بی سو اسٹرانگ کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ کریں, اور اگر نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بٹ سم ہاؤ پیپل ہو ڈو دس, دے ناٹ اونلی پل اسٹرنگ, دے کین پل روپس, اور وہ بچ جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ سروس ہی پروونشلائز کر دیں, پھر تو فیڈرل سروس کا وہ نہیں. لیکن لوگ جاتے ہیں. دیکھیں میں 10 سال بلوچستان رہ کے ہوں. آپ بلوچستان رہے ہیں؟ میں 10 سال رہا ہوں بلوچستان. اچھا, آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جی آپ صرف IG لے رہے ہیں اور بس, اور آپ کچھ نہیں. میں اس لیے ان کو کہو, انہوں نے بھی IG اگر لگنا ہے تو 10 سال بلوچستان رہتے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ میں 10 سال بلوچستان رہا, کولو کہان میں رہا, میں سبی میں رہا, میں نے اتنا ماحول دیکھا, ایک ہاسٹائل ایلیمنٹ تھا, میں نے سیکھا وہاں سے. اور بلوچستان کے لوگ مجھے ارن کرتے ہیں. اور آپ اگر آج میرے مزاج میں اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا وہ بلوچستان کے جو میرے مینٹرز تھے یا وہ لوگ تھے جن سے میں ملا ہوں, جو میں نے ماحول میں دیکھا کہ میں سب سے عزت سے بات کرتا ہوں, تمیز سے بات کرتا ہوں, سب کی سننے کی, پھر میں قائل کرتا ہوں یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہ کریں پلیز, خود بھی نہ کریں, ہم سے بھی نہ کروائیں, کسی اور کو نہ. دیکھیں چاہیے روٹیشن پالیسی کی آپ نے بات کی, کوئی جواز نہیں ہے کہ کوئی 20-20 سال کہیں بیٹھا رہے, کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے. دے مسٹ موو اراؤنڈ. میری دیکھیں 10 سال بلوچستان کی نوکری ہے, 4.5-5 سال UN کی نوکری ہے, میں مختلف جگہوں پہ میں گھومتا رہا ہوں, میں 15 میں سے 8-9 آرگنائزیشن سے میں نے کام کیا. دے شوڈ گو, دے شوڈ بلینڈ دیم سیلف. اٹ ول ہیلپ دیم وین دے کمانڈ ان فیوچر. اف دے ڈونٹ گو, دے سائلوز میں رہ کے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم. جب یہ روٹیشن پالیسی بن رہی تھی میں نے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا اور گورنمنٹ نے خاصی اس میں سے چیزیں نکال کے روٹیشن پالیسی میں ڈالا ہے. میری ایک کیریئر پالیسی میں نے بنائی جس میں پورے پولیس آفیسرس کی انپٹ تھی, اور ایک ہم نے ایک سنتھسائز ڈاکومنٹ گورنمنٹ کو بھیجا. ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں پولیس, ہم جو سول سرونٹس ہیں خاص طور پہ جو پولیس اور DMG ہیں ان کی نا کلاسیفیکیشن ہے. آپ سٹاف ڈیوٹی کرتے ہیں, آپ فیلڈ ڈیوٹی کرتے ہیں, آپ فیلڈ سپورٹ ڈیوٹی کرتے ہیں, یا آپ ٹریننگ ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں کرتے ہیں. ہم نے کہا جی اس کو آپ پائی چارٹ میں ڈیوائڈ کر لیں. کم منیمم کم سے کم 1 سال 2 سال تو ان سیگمنٹ میں گزاریں, کسی میں اس طرح زیادہ کریں. پھر ہم نے کہا اس کو ہارڈ ایریا میں آپ کنورٹ کریں, اس کو روٹیٹ کریں آپ اس کو. پھر ہم نے اس کو یہ بھی کہا کہ ایک ڈیپوٹیشن اسائنمنٹس وغیرہ میں کہیں جاتا ہے اس کو کرنا. میں تو اس حد تک ہم نے اس میں ایڈوائز کیا تھا کہ ہماری میجر جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے. جیسے بہت سی جگہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل اف یو نیڈ این IG, وائی ڈونٹ یو ایڈورٹائز ود ان پولیس آفیسرس کہ جی ہمیں ایک IG چاہیے, فار ایگزامپل سندھ کے لیے چاہیے, اینڈ اس کی اتنی سال سروس ہونی چاہیے, 22 میں ہونا چاہیے, اس نے باہر UN میں جاب کی ہونی چاہیے, اس کی کوالیفیکیشن اگر شروع میں پری ریکوزٹس آپ رکھتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ کوئی فالو نہیں کرے گا. آپ شارٹ لسٹ کریں اور ان کے انٹرویو کر لیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس پہ لگا لیں. اس میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. یہی ہم نے تو ہم نے ایک ڈرافٹ لا پیش کیا تھا سندھ گورنمنٹ کو, اور جو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا, بٹ اٹ کونٹ بیکم پارٹ. ہم نے کہا یہی آپ کرائٹیریا DIG کی پوسٹنگ میں بھی رکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات کو ایک 4-5 کچن کیبنٹ کے IG کے آفیسرز بیٹھے اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس نے ہم نے کہا لیٹس پیپل نو. اگر IG نے PSO بھی لگانا ہے کریں نا, اینی ون انٹرسٹڈ, دس از دا کرائٹیریا. 3 بندے لیں, سسٹم کو آنے دیں. سر لاسٹ, یہ جو افسران ہیں جو نہیں جاتے, سندھ سے نہیں گئے, پنجاب سے نہیں گئے, ابھی بھی نہیں گئے, اور پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اور وہ 22ویں میں تقریباً پہنچ گئے ہیں, بس میرے خیال میں اب ہونے والے ہیں 22 کے. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے میں کیا انڈرسٹینڈنگ لوں کہ جو پورا وفاق ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, دے آر ناٹ افیکٹو, یا یہ لوگ حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں کہ انہوں نے پوری نوکری گزار دی؟ سر 17-18 میں تو چلے لڑکے نئے, لڑکیاں آتی ہیں وہ چلے جاتے ہیں, کہانی شروع ہوتی ہے 19 سے, جب وہ تھوڑے اپنے آپ کو ان کو پتہ چلتا ہے اچھا میں تو SSP ہوں, اور میں DIG ہوں, اور میں ایڈیشنل IG ہو گیا ہوں. دیٹس دا ٹائم. اور وہاں پر پھر 1-2 لوگ نہیں, 40-50 لوگ جنہوں نے پوری نوکری گزار دی. کیا میں سمجھوں اس سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی حکومت کوئی اصول یا قانون بناتی ہے, ہمیں کیونکہ ہم اس کے ملازم ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں کریں گے, ریاست جب چاہے اور جو ہے وہ کر سکتی ہے کارروائی, اور آپ پہ وہ امپلیمنٹ بھی کرا سکتی ہے. لیکن کیا ہر دفعہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور ہری بتی پہ جانا ہے؟ ان سارے سول سرونٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اپنے بینیفٹ میں یہ ہے کہ میں یہاں سے جاؤں, اور جب میں جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا. دیکھیں فار انسٹنس میں FIA میں گیا, مجھے سارا FIA جانتا ہے. میں IB میں گیا, مجھے پورا IB جانتا ہے. میں سندھ گیا, پورا سندھ مجھے جانتا ہے. اگر آپ لاہور میں بیٹھے نوکری کر رہے ہیں یا کراچی میں بیٹھے, آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. پھر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا سروس آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہماری کامن ٹریننگ ہوتی ہے جو اس سے پہلے جو نہیں ہوتی تھی, یہ آ کے 70s اور mid 80s میں شروع ہوئی, کہ 11 کے 11 گروپس کے ممبرز آ کے اس میں بیٹھتے تھے, اور 11 کے 11 گروپ سے بیٹھتے ہیں, ان کی دوستی ہو جاتی تھی. یعنی آج مجھے اگر اکاؤنٹس میں کام ہے نا, میں اکاؤنٹس کے ایک افسر کو فون کروں گا, کام کراؤں گا. اگر میں نے FIA میں سرو کیا تو میں اپنے آرگنائزیشن کو کام. یہ جو لوگ نہیں کرا رہے, یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنے محکمے کا نقصان کر رہے ہیں, اور ساتھ میں دے آر ڈیلنکوینٹ بیکاز دے آر ناٹ فالوئنگ دی گورنمنٹ انسٹرکشن, اینڈ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اور گورنمنٹ کرے گی, اور آئی ایم شیور سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, بٹ دس از اے بیڈ ٹریڈیشن. ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے ماسٹرز کیا, وہ ڈاکٹریٹ کیا, وہ اس کو بھی ہم ہر وقت یہی بتاتے رہیں کہ یار دیکھو یہ کیے ہوئے اصول ہیں. لیکن آپ میڈیا میں کام کرتے ہیں, آپ کے آرگنائزیشن نے آپ کو کوئی اصول دیے ہوئے, کیا اس اصول کو بریک کرنا جو ہے وہ شان ہے کوئی؟
کوئی شان نہیں. بالکل. جب میں پنجاب گیا میں نے کوئی 18-20 آفیسر سرنڈر کیے, میں نے سندھ سے بھی سرنڈر کیے. کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, but actually they should go. The officers who if they want to serve in the organization and they love the organization, they should come forward and they should understand کہ یار اگر یہ بنایا ہے تو اس کے ودن میں رہوں اور اس کو میں فالو کروں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز, ایک کوشش کی ہے اور یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے اس پولیس کے ریفارمز کی جس کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر شاید امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوتی. افسران, سینئر موسٹ پولیس آفیسرز وانٹ کہ چینجز ہوں, لیکن کیوں نہیں ہوتی اس کو ہم ضرور ڈبیٹ کو لائیو رکھیں گے تب تک جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.